الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، اس سے پہلے وہی عرض ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے اب تک تو سبسکرائب کریں۔ جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے اتنا زیادہ یہ چینل اوپر آئے گا، ویڈیوز جو بنا رہا ہوں میں، جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ وائرل ہوں گی، اس سے دینی فائدہ ہے، تو اس فائدے میں حصہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کی انکم کے لیے بول رہے ہیں، یہ مجھے کچھ پڑی ہی نہیں ہے، کیا انکم ہوگی میں پتہ بھی نہیں کیسے ہوتی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ سے بس عرض یہی ہے کہ دینی کام کے سوچ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ جہاں پر غیر مذہبوں کے بد مذہبوں کے اتنے چینلز، ان کی اتنی ساری چیزیں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں، ایک سرچ کرنے پر ان کی چیز آ جاتی ہے، تو ہماری بھی چیزیں، ہمارے بھی کنٹینٹ، اہل سنت کے کنٹینٹ بھی آگے آنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں آپ بھی حصہ لیں، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ اب اس آیت پاک کے تعلق سے چند باتیں عرض ہیں کہ یہ مفسرین کرام نے کئی اقوال اس میں کیے ہیں۔ اس کو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا۔ یہ اس کے پہلے وادی تیہ میں جو ان کا 40 سال کا عرصہ گزرا تھا، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو ذکر کیا۔ یہ اس کے بعد کی آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، شہر کو، گاؤں کو، بستی کو، جہاں لوگ جمع ہوں، جو جمع کرنے کی جگہ کو قریہ کہتے ہیں۔ تو لوگ بستی میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ میں بہت ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا، عربی کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ سب ان کے لیے، ہم تو بس اپنے لیول کی باتیں کریں گے، جہاں پر کچھ لگا وہ انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل بھی عرض کر دوں گا۔ تو یہ بستی سے کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ بستی ملک شام تھی، بیت المقدس، ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس دروازہ جو ہے بیت المقدس کا دروازہ، پر اس پر اعتراض کیا گیا، مطلب اب مفسرین کرام نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ بیت المقدس نہیں ہے اور نہ ہی ملک شام ہے، یہ اریحہ ایک جگہ ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو ایک شہر پہ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم تھا، وہاں سے یہ منہ موڑ لیا تھا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شہر کے قریب میں یہ دوسری بستی تھی اریحہ، وہاں جانے، یہ اس کا ذکر ہے، کیونکہ بیت المقدس نہ ہونے کی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ وادی تیہ میں جو عرصہ گزرا، اسی وادی میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ بھی اسی سفر کے دوران اس دنیا سے تشریف لے گئے۔
پھر حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ امت سونپی گئی. آپ کا زمانہ نبوت رہا اس وقت میں. آپ کے دور میں یہ اس بستی میں داخل ہوئے. تو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد فوراً داخل جب بستی میں ہوئے تو بیت المقدس اس وقت تعمیر نہیں ہوا تھا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے. تو نہ وہ بیت المقدس مراد ہے اور نہ ہی ملک شام. وادی شہر اریحہ بستی جو تھی وہ مراد ہے اس میں کہ وہاں پر داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا. اقوال ہے، روایتیں ہیں، پر صحیح یہی لگ رہا ہے. اکثر نے بڑے جو مفسرین کرام بڑی تفاسیر میں سب نے پھر یہی کہا کہ اس سے مراد دوسری بستی ہے، اریحہ، شہر اریحہ گاؤں تھا وہاں. اب یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ٹھیک ہے، بستی کا ہو گیا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اب یہ دیکھیے وہاں تھے تو کھانے کی شکایتیں کر رہے تھے. من و سلوہ آ رہا تھا، اس کو بھی ان سے ہضم نہیں ہوتا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی. یعنی لمیٹڈ غذا تھی نا، وہ 40 سال تک لمیٹڈ ہی. اب یہاں پر کہ جو تم شکایتیں کر رہے تھے نا، چلو اس کی بھی تم کو چھوٹ دے دی. اب اس بستی میں یہاں پر یہ قول بھی ہے کہ یہ جو اریحہ بھی ہے اور جس جگہ جبارین تھے وہ شہر بھی تھا. اب دیکھیں فتح و نصرت جو ہوتی نا جنگ میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں مسلمان قلیل تعداد میں بھی جیتے، بڑی کثیر تعداد کو جیت گئے ہیں، ہرا دیا ہے، شکست دی. بڑے جو سلطنت سپر پاورز ان کو مسلمانوں نے ہمیشہ شکست دی ہے. یہ آج کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ابھی بھی فی الحال دیکھیں تو یہ فلسطین میں جو ہے کیا حال ہو رہا ہے. سپر پاور کا فل سپورٹ، اور خود بھی ایک جدید ترین اسلحات جو اس کے پاس ساری پوری بربریت، پورا غزہ جو ہے پورا تہس نہس کر دیا گیا، برباد کر دیا. پھر اوپر سے حکم آ رہا ہے کیا سب کو پتہ ہے. اس سے بھی بھیڑے ہوئے کون ہیں؟ مٹھی بھر حماس کے جو اراکین ہیں وہ لڑ رہے ہیں. اور ساری دنیا جان رہی کہ اتنے 15 مہینوں کے حملوں کے بعد بھی اسرائیل ہارا ہی ہے. وہاں پر اس کی ہار ہی ہے. خود وہاں کے اسرائیلی جو ہیں یہودی، وہ خود نیتن یاہو پر اس کے خلاف ہیں کہ تو 15 مہینے سے ہم کو بیوقوف بنا رہے کہ میں نے حماس کو ختم کر دیا، یہ ہو گیا، اور یہ لڑ رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو سچے ہوں گے وہ در حقیقت ان کی جو سوچ ہوگی وہ نصرت اللہ کی نصرت پر ہوتی ہے. اور پھر وہ نصرت جب حاصل ہوتی ہے تو بڑے کو انہوں نے ہرا دیا. یہاں بھی جو جبارین تھے، میں نے پہلے کہا کہ یہ بڑے طویل القامت تھے اور لڑنے بھیڑنے کے فن سے ماہر، اس لیے انہوں نے منہ موڑ لیا، ڈر گئے. یہودی جو تھے اس وقت کے بنی اسرائیل کے 40 سال گھومتے رہے. اور پھر اللہ عز و جل جیسے ایک سزا دی گئی تھی ان کو، 40 سال کی قید کی سزا، یہ تم کھلے صحرا میں قید رہو. اس کے بعد اب ان کو وہاں داخلے کا جب وقت آیا تو اللہ عز و جل نے ان جبارین کے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دی. یہ اتنا بڑا لشکر، یہ ڈر کے یہ خود بغیر لڑے وہاں سے بھاگ گئے تھے. یہ لوگ جبارین جو ہے وہ لڑے ہی نہیں، قوم عمالقہ، اور اپنا شہر خالی کر کے چلے گئے لوگ اللہ کے حکم کے مطابق. بغیر لڑے، بغیر کسی جنگ کے وہ شہر انہوں نے فتح کر لیا. تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں پر، اور یہ بڑا مقدس شہر تھا وہ. اس میں ملک شام جو ہے، یہ بھی کہا گیا کہ ملک شام. اور جب داخل ہوئے تو جیسے وہاں پر جب یہ بھاگے ہیں تو انہوں نے اپنا سب کچھ جو غلہ وغیرہ تھا سب ایسے ہی چھوڑ دیا تھا عمالقہ نے. تو پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تھا تم نے ایک مختصر 2 چیزوں پر تم کو رہنا پڑ رہا تھا، تم اس کی شکایتیں کرتے، اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں جاؤ، اور پھر جو چاہے
बग़ैर रोक टोक के खाओ, जितना चाहे उतना खाओ। वहाँ तुमको ये हुक्म था कि एक दिन का ही जमा करो। अब यहाँ पर जितना चाहे खाओ, जितना चाहे जमा करो, जो चाहे खाओ, जो हलाल चीज़ें हैं वो खाओ। वहाँ बहुत कसरत से पढ़िए, खाओ। तो ये भी एक उनके ऊपर एक और इनाम के फतेह भी, और साथ ही साथ खाने के लिए भी कोई इन पर पाबंदी नहीं थी।